ضروری ہے کہ سب سے پہلے برطانیہ سے اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو برطانیہ میں اپنا ایمان مکمل کر کے جائیں. اللہ 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 اللہ. اگر آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے حج کرنے جا رہے ہیں تو وہاں اپنا ایمان پہلے کریں، کیونکہ حج بعد میں ہوگا، گواہ پہلے بن جائے گا. اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے چوما. آئی کس حجر اسود بیکاز آف پروفیٹ کس حجر اسود، سو آئی ایم کسنگ حجر اسود. اف دس از یور ریزن تو ٹیل می وائی ہولی پروفیٹ کسڈ. واٹ از ریزن آف ہز کسنگ؟ انہوں نے کیوں چوما؟ اب تو سمجھ جاؤ کہ میرا نبی عالم غیب ہے، اسے پتا تھا لوگ اسے شرک کہیں گے، لاؤ پہلے میں چوم لوں اللہ اللہ. تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ غیر اللہ کا چومنا شرک نہیں ہے. اور ایک بات اور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سامنے رکھیے اور حجر اسود کا درجہ. میرا نبی تو پوری جنت سے افضل ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. میرا نبی تو پوری جنت سے افضل ہے، یہ تو جنت کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے. تو رسول ہے افضل، حجر اسود افضل، رسول ہے سپیریئر، حجر اسود انفیریئر. رسول بڑے، یہ چھوٹا. اتنی بھی عقل ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو کر چھوٹے کو چومے، یہ چھوٹے ہو کر بڑے کو نہ چومے. دیکھیں آپ کو بتاؤں، چومنا، بوسہ لینا سم ٹائم حرام ہے. بوسہ لینا، کس کرنا حرام ہے، اور کس کرنا جائز ہے، اور کس کرنا ثواب ہے. سم ٹائم ثواب ہے، سم ٹائم جائز ہے، اور سم ٹائم حرام ہے. ماں کا قدم چوما ثواب ہے، اپنے بچے کو اٹھا کے چوم لیا جائز ہے، پڑوسن کو چوما حرام ہے. ثواب ہے چومنا، قرآن کو چوما ثواب ہے. باپ کے قدموں کو چوما ثواب ہے، ماں کے تلوے کو چوما ثواب ہے. شرک تو ہوتا ہی نہیں. کوئی دنیا کا پڑھا لکھا آدمی اگر شرک ثابت کر دے، میں تقریر کرنا بند کر دوں گا کہ چومنا شرک ہے. غیر اللہ کو چومنا اگر شرک ہے، ہاں میں مانتا ہوں کہ ماں باپ کو چوما تو ثواب ہے، اولاد کو چوم لیا جائز ہے، اپنا ہاتھ چوم لیا جائز ہے، نامحرم کو چوما تو حرام ہے. آئی نو کہ وہ حرام ہو سکتا ہے، وہ ثواب ہو سکتا ہے، وہ جائز ہو سکتا ہے، مگر شرک ہو ہی نہیں سکتا. چومنا شرک نہیں ہوتا، شرک شکن ہے، شرک توڑ ہے. شرک سے بچنا ہو تو چومو. جو حج کرنے جا رہے ہیں شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں چومنے کی. غیر اللہ کو چومنا شرک نہیں ہے، شرک سے بچاتا ہے. اب کیسے سمجھاؤں کہ شرک سے بچاتا ہے؟ یہ بتاؤ، آپ اللہ کو چھو سکتے ہو؟ کین یو ٹچ اللہ؟ کین یو ٹیک اللہ ان یور آرمز؟ نو. کین یو کس اللہ؟ اگر کوئی اللہ کو کس کر لے تو زیادہ نہیں، میں اپنا صوبہ اتر پردیش اس کے نام کروا دوں گا. خالی اللہ کو چوم کے دکھا دے. تو ہمارے ایک بھائی بولے، حضرت اتر پردیش کوئی آپ کی باپ کی جاگیر ہے کیا؟ ارے میں نے کہا مجھے دینا کہاں ہے، یہ چوم ہی نہیں پائے گا. خدا کو چومنا ناممکن ہے، وہ انلمیٹڈ ہے، بکال و بکالیات سے پاک ہے، تعیل و تعیلات سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، لمٹ و لمیٹیشن سے پاک ہے. تم چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، چوم بھی نہیں سکتے. تو جب یہ طے ہو گیا، توجہ، جب یہ طے ہو گیا کہ ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے، طے ہو گیا اللہ کو چوم نہیں سکتے، تو یہ بھی طے ہو گیا جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا.
یہ وہی کعبہ ہے جس میں 360 پتھر تھے. مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم اندر لے گئے. یہ تیری برتھ پلیس ہے, تو ہی صاف کر. لے گئے تو ایک ایک پتھر باہر پھینک دیا گیا, صحیح جگہ پہ پہنچا دیا گیا. جو ان پتھروں کی صحیح جگہ تھی, نبی نے اور علی نے اور صحابہ کرام نے مل کر اسے صحیح جگہ پہ پہنچا دیا. مگر ایک باہر کالا پتھر لگا ہوا تھا اسی زمانے کا. نبی کریم نے اسے رہنے دو, اس پتھر کو رہنے دو. یا رسول اللہ, جب کمپلیٹ انقلاب بڑا یوز ہو رہا ہے آج کل, کمپلیٹ کعبے میں انقلاب آ رہا ہے, ریولیوشن کمپلیٹلی, and you are throwing all kinds of stone from holy Kaaba to outside, so why you are leaving another old stone? جنت سے کوئی دوسرا منگوا لیجیے. جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں, اب بول دیجیے گا اب کی آنا تو لے آؤ. جنت ہی کا تو ہے, دوسرا آ جائے گا. یہ تو وہ پتھر ہے سرکار جس کو ابو لہب نے چاٹ ڈالا. ابو جہل جس کو روزانہ چومتا تھا, تو جب بدل رہے ہو تو یہ بھی بدل دو. نہیں, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, میرے نبی نے ان پتھروں کو باہر کیا جو پوجے جاتے تھے, اس کو باہر نہیں کیا جو چوما جاتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. نبی جانے کی چومنا اور ہے پوجنا اور, علی جانے کی چومنا اور ہے پوجنا اور یہ ڈکیت الاسلام یہ نہ سمجھ سکیں کہ چومنا بھی پوجنا ہے. اگر چومنے کو تم نے پوجنا کہا تو تم بھی نہیں بچو گے. جہاں تک میری نالج ہے 99.9% لوگ غیر اللہ کو چومنے سے بچے ہی نہیں. ابے غیر اللہ وہی ہے جو اللہ نہ ہو. ہمارے گھر میں جتنے ہیں سب غیر اللہ ہیں. کوئی صاحب ہاتھ اٹھا کے بول دے کہ میں نے آج تک چوما ہی نہیں. غیر اللہ کو کون نہیں چومتا؟ ابے اگر یہ شرک ہے تو ان سے بتا دو, یہ شرک ابا جان نے پہلے کیا تھا, ولادت بعد میں ہوئی ہے. شرک زیادہ, شرک کے شہزادو بنو گے. غیر اللہ کو چومنا شرک نہیں ہے, یہ کہہ کر گزر جاؤں گا. چومتے تم بھی ہو غیر اللہ کو, چومتے ہم بھی ہیں غیر اللہ کو. قسمت کا فرق ہے. تم زوجہ تک رہ گئے, ہم روزہ تک نکل گئے. ایک بات اور, بیٹے کو چوما, کیا برائی ہے؟ میں نے پوچھا کیوں چوما؟ محبتاً چوما, محبتاً. چومنے کا تعلق محبت سے ہے, عبادت سے نہیں ہے. ہم نے پکڑ لیا جب تو سچ منہ پہ آ گیا. مارکیٹ میں اپنے بچے کو چومتا ہوا فٹ پاتھ پہ جا رہا, بولے گا مولوی صاحب کل تک تم بولے تھے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے, یہ گود میں غیر اللہ لیے گھوم رہے ہو اور چوم بھی رہے ہو. تب بولا چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں محبت سے ہے. یہ میرا بیٹا ہے, میں اسے محبت کرتا ہوں اس لیے چومتا ہوں. میں نے کہا بھائی صاحب اب اس نقطے پر ہم آپ ایک ہو گئے کہ چومنے کا تعلق کس از کنیکٹڈ ٹو لو, kiss is not connected to worship. If I am a kisser of anyone, I am not worshipper of anyone. I am a lover of that person. I kiss my son, I am a lover of my son. Kissing is a proof of my love, not worship. اب تم سچ بولے کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے محبت سے ہے, مگر ہماری اور آپ کی قسمت میں فرق ہے. آپ کو گھر والوں سے محبت ہے, آپ گھر والوں کو چومتے ہو, ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہے, ہم اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں. کیا بات ہے.